بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المطلب کی وجہ سے آج دنیا کا ہر مسلمان زمزم بڑے فخر سے پیتا ہے، اور اس پانی کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ جہاز میں اس کا وزن بھی نہیں تولا جاتا۔ شاید یہ عالمی قانون نہ ہو، لیکن جو سعودی سے جہاز چلتا ہے اس میں کہتے ہیں نہیں اس کا نہیں تولیں گے، یہ تبرک ہے۔ اب اس سے بڑا لفظ کیا لاؤں میں آپ کے لیے بھائی؟ یہ زمزم نہیں ہے، تبرک ہے۔ زمزم کو تبرک بنا کے اللہ نے ثابت کر دیا، تبرک بانٹنا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تو یہ تبرک ہے، ہر مسلمان پیتا ہے، بلکہ یہ کہتا ارے بھائی پانی تو ہے، کہا نہیں اس پانی میں شفا ہے۔ اب آپ ان سے پوچھئے بھائی شفا کیوں ہے؟ وہ جو دوسرے کنووں کا پانی ہے وہ بھی تو اللہ ہی کا ہے یا وہ شیطان کا ہے؟ یہ جو آپ کے ٹینک میں پانی آ رہا ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ جو سمندر میں پانی ہے یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ جو بارش کا ہوتا ہے یہ کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ تو سارے پانی تو اللہ ہی کے ہیں، تو سب کا احترام کریے اتنا ہی جتنا زمزم کا کر رہے ہیں۔ مگر نہیں، کہا جناب یہ عام پانی نہیں ہے، یہ نبی کے قدموں سے ٹچ ہے۔ تو جو نبی کے قدم سے ٹچ ہو جائے اس کا مطلب ہے اس پانی کا رتبہ تمام عالم کے پانی سے بہتر ہے۔ ہم بھی یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں، زمین شارجہ کی بھی ہے، زمین دبئی کی بھی ہے، زمین ہندوستان کی بھی ہے، زمین پاکستان کی بھی ہے، زمین لندن کی بھی ہے، مگر کربلا کا رتبہ اس لیے زیادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد والا۔ ذرا ایک نورانی صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد۔ وَعَجِّلْ، تو آپ نے دیکھا نا بھائی ہر شے نسبت سے بڑی ہوتی ہے، اگر نسبت نہ ہو تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آپ نسبت کو مانتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں مانتے، ہر مسلمان مانتا ہے نسبت کو۔ دیکھیے آپ جو ہیں بازار میں پہنچے اور ایک کپڑا لے کے آئے، آپ نے اس کا اپنی بیوی کا اور اپنے بچوں کا سوٹ بنایا، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، کپڑا وہیں سے آیا، اور وہی کپڑا آپ نے لیا اس کا قرآن مجید کا زلدان بنا دیا، جزدان ہے نا قرآن مجید کا، جس میں قرآن مجید رکھتے ہیں وہ جزدان بنا دیا آپ نے۔ تو کپڑا وہی آپ استعمال کر رہے ہیں، کوئی کپڑے میں فرق نہیں ہے، اسی کوالٹی کا ہے، اسی کلر کا ہے، اسی کمپنی کا ہے، بنانے والا ایک ہی ہے۔ آپ بھی پہن رہے ہیں، جو آپ پہن رہے ہیں اسے کوئی نہیں چومتا، لیکن یہ جو قرآن مجید کا جزدان ہے اسے ہر آدمی چومتا ہے۔ یا اس طرح لگا لیجئے آپ، یہ جو غلاف کعبہ بنتا ہے یہ کوئی اللہ نے کپڑا تھوڑی نازل کیا ہے۔ بتائیے ہمیں کون سی دلیل ہے کہ جی ہر سال بدلا بھی جاتا ہے غلاف کعبہ؟ تو ہمیں وہ بتائیے کہ جی یہ فلاں شہر میں نازل ہوتا ہے آسمان سے، تو یہ کپڑا نازل نہیں ہوتا نا، کہیں تیار ہوتا ہے۔ اچھا یہی کپڑا جو غلاف کعبہ میں استعمال ہوتا ہے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کہیں اور استعمال نہیں ہوتا۔ یہ غلاف کعبہ جس کپڑے سے بنا وہ کپڑا نہ جانے کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، مگر آپ اسے نہیں چومتے، آپ چومتے ہیں غلاف کعبہ کو، آپ اپنے کپڑے کو نہیں چومتے، آپ چومتے ہیں قرآن کے جزدان کو۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ کپڑے کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا کپڑا نہیں چوم رہے ہیں، نسبت چوم رہے ہیں۔ تو اب ہمیں نہ کہیے علم کیوں چوم رہے ہیں، یہ کپڑا نہیں ہے، نسبت کا احترام ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس کا مطلب ہے نسبت کا احترام ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ زمزم پہلا احسان ہے انسانوں کے اوپر جناب اسماعیل کا، لیکن جو اسماعیل کا جاری کیا ہوا تھا وہ تو قوم نے بند کر دیا۔ اب اس کو کھولا ہمارے میرے مولا کے دادا نے اور نبی کے دادا نے، جناب عبد المطلب نے۔ اب جو قیامت تک جاری رہے گا
تو کس کی بدولت زمزم پی رہے ہیں آپ بتائیے؟ بھائی کس نے آپ کو دیا؟ جناب عبد المطلب نے۔ تو احسان کس کا ہوا؟ جناب عبد المطلب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احسان علی کے دادا کا اور نبی کے دادا کا ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اگر زمزم پی کے شفا ملے تو عبد المطلب کو دعا دو، ثواب ملے تو دعا دو، تبرک میں بانٹو تو دعا دو۔ تو ایک کام ایسا کر دیا رسول کے دادا نے کہ پوری دنیا میں اب یہ ان کا زندہ معجزہ ہے جو زمزم کی شکل میں ہے۔ زمزم کھد گیا، پانی نکل آیا، اب اس کے بعد کہا جسے چاہے پیے، عام ہے زمزم کا پانی، عام ہے، ہر آدمی زمزم پیے، تبرک میں لے جائے۔ لوگوں نے شروع کر دیا پینا۔ میں نے پانی پینے کے کل ثواب آپ کو بتائے تھے، تو عام پانی پلانے کا ثواب جب اتنا ہے تو جو زمزم پلائے ہے بھائی، جب یہاں کا پانی پلانے کا ثواب اتنا ہے تو جس عبد المطلب نے زمزم پلایا ہو۔ 5 سنتیں ایسی ہیں جناب عبد المطلب کی جو آج تک جاری ہیں۔ 5 سنتیں یعنی اس مذہب میں آج تک ہیں۔ پہلے جو طواف ہوا کرتا تھا اس کی حد معین نہیں تھی، کوئی 11 طواف کر لیتا تھا، کوئی 15 طواف کر لیتا تھا، کوئی 25 طواف کر لیتا تھا، کوئی 3 طواف پہ رک جاتا تھا، کوئی 2 طواف پہ رک جاتا تھا۔ سب سے پہلے جس نے 7 طواف کیے اسے عبد المطلب کہتے ہیں۔ اور آج جتنے بھی لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں نہ وہ 8 کر سکتے ہیں نہ وہ 6 کر سکتے ہیں، تاکہ اللہ بتا دے کہ رسول کے دادا کی سنت قیامت تک جاری رہے گی۔ ہر مسلمان کتنے طواف کرتا ہے بتائیے؟ 7۔ یہ 7 کا عدد کس نے دیا؟ جناب عبد المطلب نے۔ تو یاد جناب عبد المطلب ہے یا نہیں؟ حج میں، عمرے میں ہے یا نہیں؟ جب بھی جائیے طواف آپ ساتھ ہی کریں گے۔ یعنی اگر صحیح ہاجرہ کی وجہ سے ہے تو طواف عبد المطلب کی وجہ سے ہے۔ طواف کرنے سے پہلے سوچ لو کہیں اس کے پوتے کا بوجھ تو نہیں ہے۔ ارے صلوات والے محمد اور